أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 65. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. ترجمہ: جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے. یعقوب نے کہا علیہ السلام، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کیے جاؤ. جب انہوں نے پکا قول دے کر قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. دیکھیے، آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کی تدبیر کیا تھی. کل آپ نے سنا، اچھی طرح یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر خاص کر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تھی کہ اس طرح سے کس کو ملانا تھا؟ ان کے باپ کو اور تمام جتنے بھائی تھے ان کو احساس دلانا تھا اور ان کو اس خواب کی تعبیر ہونی تھی. تو یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی اور دیکھیے کتنی بہترین تدبیر تھی کہ احسان کیا گیا. انہوں نے جب دیکھا اپنے بھائیوں کو پہلی بار، یعنی کہ بچھڑنے کے بعد پہلی بار، تو یہ نہ کہا کہ تم تھے وہ جنہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا. آج دیکھو میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں اور کتنے اچھے مقام پر ہوں. کچھ نہیں، کتنے بڑے اعلیٰ صبر و برداشت کا مظاہرہ دیتے ہوئے یہ تدبیر کی اور احسان کیا. ان سے بہت اچھی طرح بات چیت کی، بہت اچھی طرح، اور صرف ایک منافقت کے طور پر نہیں یا مطلب کے نہیں، بلکہ واقعی بہت اس وقت بھی احسان کے ساتھ بات کی. پھر آپ دیکھیے کیا ہوا کہ جو سامان انہوں نے کھولا تو وہ یعنی کہ روپیہ پیسہ جو بھی تھا وہ قیمت ان کو واپس کر دی گئی. پھر اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یعنی بادشاہ کی اس حسن سلوک کے بعد اس نے اتنی خاطر تواضع کی ہماری، اب ہماری پونجی بھی ہمیں واپس دے دی، اب ہمیں اتنا بڑا احسان کیا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے، آپ بھیج دیجئے، یہ مطلب ہے. کیونکہ ایک بھائی کا جو ہے سامان جو ہے نہیں آتا تھا جو بھائی نہیں تھا، کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا غلہ دیا جاتا تھا. بنیامین کی وجہ سے ایک اونٹ کی بھرتی مزید ملتی اگر وہ جاتا. تو کہتے ہیں یہ ناپ تو بہت آسان ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک اونٹ کی مزید بھرتی دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے، ذالک کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے. یسیر بمعنی قلیل ہے، یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں قلیل ہے، بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی. پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ میں نہ بھیجوں گا. یعقوب علیہ السلام راضی نہ تھے. پھر آپ دیکھیے بس ایک صورت میں کہ تم اگر جو ہے مجھے قول و قرار نہ دے دو. تو دیکھیے اگر کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی مصیبت اگر تمہیں پیش آ جائے یا تم سب ہلاک و گرفتار کر دیے جاؤ جس سے تم پر خلاصی قادر نہ ہو تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگے.
جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا، یعنی کہ وہ مان گئے کہ انہوں نے قول دے دیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، تو جو پھر کہا کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ میں نگہبان ہے۔ پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو نکلتے وقت گھر سے، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو جو ہے تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا تھا کہ زیادہ بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام تھے جس میں سے، اور دیکھیے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بھائیوں کی ایک نظر لگ جانا ایک فطری سی بات ہے، تو یہ برحق ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک ایسی انہیں طریقہ بتایا جس کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو جاتے اور ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ تو قد و قامت میں یہ بیٹے آتا ہے، شکل و صورت میں بھی بہت ممتاز ہوں گے۔ جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا کہیں سر گزریں تو لوگ ان کی طرف تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظر سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا۔ دیکھیے صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5740، و صحیح مسلم کی 2188، جس کے الفاظ ہیں، نظر کا لگ جانا حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے یہ دعا یا کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں۔ مثلاً فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو کہو بارک اللہ فی، اور یہ ہدایہ البانی کی حدیث ہے 4487۔ تو جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ حوالہ مذکور۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن سے ثابت ہے۔ الکہف کی آیت 39 ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے کی ہے، تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2058۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، تو یہ ماشاء اللہ والی بات سورہ کہف سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں تم سے اللہ کا حکم نہیں ڈال سکتا، وہ تو اللہ کا حکم چلے گا جو چلنا ہے، یعنی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا، تدبیر سے چلنا، یہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، ہوگا وہی جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر ہم اب آتے ہیں آیت نمبر 68 کی طرف۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لی، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے یعنی اس تصویر سے اللہ کی تقدیر کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، تاہم یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو نظر لگ جانے کا اندیشہ ہوا تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، یعنی تدبیر جو ہوتی ہے وہی الہی کی روشنی میں تھی۔ یہ عقیدہ بھی حذر احتیاطی تدبیر قدر کو نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے علم پر مبنی تھا جس سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 69،
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ یعنی کہ تفسیر سنیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کیا کہتے ہیں کہ رنج نہ کر، یعنی کہ دو آدمیوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کی اور پچھلی باتیں بتا کر کہا کہ جو کچھ ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس پر غم نہ کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ پھر پانی کا پیالہ آپ دیکھیے کیا کرا، سامان میں رکھ دیا۔ اور پھر قافلے والے سے کیا کہا گیا، پکارنے والوں نے، کہ تم لوگ چور ہو، یعنی کہ یہ بھی ایک تدبیر تھی۔ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی یوسف کے سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ منادی کو یعنی کہ جو پکار رہا تھا اس کو نہیں بتایا گیا تھا تو اس نے صحیح کہا اپنی طرف سے چور، یا اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا، کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز گم گئی ہے؟ جواب دیا گیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے، اس میں اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد تفسیر سنیے کہ ان کو آواز دی گئی کہ جو ہے، کس نے آواز دی؟ ان بھائیوں نے، کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ ان سے پتہ چلا کہ شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے اور جو ہے ایک اونٹ کا غلہ ملے گا جو اسے لے آئے گا۔ اور کہنے لگے وہ کہ ہم تو چور لگتے ہیں تمہیں، ہم تو چوری کرنے نہیں آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر خود ہی پوچھنے لگے کہ چور کی سزا کیا ہے۔ آپ دیکھیے تدبیر دونوں کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے خود سوال ان لوگوں کے منہ سے نکال دیا کہ چور کی سزا کیا ہے۔ یہ سوال کس کی طرف آیا؟ ان بھائیوں کی طرف سے۔ تو جواب دیا گیا کہ سزا یہی ہے کہ جو پایا جائے جس کے اسباب میں، جس کے سامان میں، وہ رک جائے گا، یہاں پر روکا جائے گا، یہ سزا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بہترین تدبیر چل رہی تھی روکنے کے لیے بنیامین کو، وہ دوسرا بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے روکنا تھا، پھر سب کو ایک ساتھ ملانا تھا۔ تو اس میں یعقوب علیہ السلام کے لیے دیکھیے آپ کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک بیٹا پیارا تو جدا ہو چکا ہے اور اس سے جدا ہوئے زمانہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کا حال بھی پتہ نہیں ہے۔
جو دل کو ان کے سب سے زیادہ عزیز تھا، دوسرا بیٹا جو بہت پیارا ہے ان کے دل کو وہ بھی کیا کر لیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے اس کو بھی، اور جس کے بارے میں بڑا اندیشہ تھا انہیں. دیکھیے وَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس مہمانوں کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا. ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی. اس بادشاہ کے قانون کے روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، مگر یہ اللہ کو منظور ہوا کہ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں. ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تفسیر سن رہی ہیں اب آپ کہ یہ تدبیر کس کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر کیا ہے کہ اس بادشاہ کا قانون ایسا تھا کہ اگر اس کے مطابق چلتے تو یہ بنیامین کو نہ روک پاتے، جائز نہیں تھا اس کو روکنا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، یعنی کہ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے. اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں. بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کہا تم بدتر در جگہ میں ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں. یوسف نے کہا ہم جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے ہم نے اس کے سوا دوسری کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے. دیکھیے اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان کے بھائی اب بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کا بھائی چوری کر چکا ہے، اتنا بڑا الزام جھوٹا. تو یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا تھا، کیونکہ یوسف اور بنیامین جو تھے، یوسف علیہ السلام بنیامین ان کے سگے بھائی نہیں، حقیقی بھائی نہیں تھے بلکہ اللہتی بھائی تھے. بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دو راز کی باتیں نقل کی ہیں جو کسی کی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں. صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت بااخلاق و باکردار بنا لیا اور یوسف علیہ السلام و بنیامین کو کمزور کرنے کا کردار اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے چور ثابت کرنے کی کوشش کی. پھر آپ دیکھیے کیا ہوا، کہنے لگے کہ اس کے والد جو ہے بڑی عمر کے شخص ہیں کہ آپ ہمیں روک لیجئے. تو یوسف علیہ السلام کو روکنا تو بنیامین کو تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں روک سکتے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں.
کہ ہم کسی اور کی گرفتاری کریں، ورنہ ہم بھی ظالموں میں سے، ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیے کیا ہوا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ وَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول لے لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر ہی چکے ہو، پس میں اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک والد صاحب مجھے خود اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس بڑے بھائی نے اس صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے سے اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ خود والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔ یعنی کہ اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے اور مشورہ کرنے لگے کہ، اور ایک بھائی کو تو بہت ہی زیادہ کیا ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں ہم جہاں تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو سچا، اور اس معاملے میں کہ انہیں جو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی، اس وقت تو وہ بالکل کیا تھے، بے ضرر سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا بھائی کے ساتھ، اور اسے روک لیا گیا۔ یعنی کہ قریہ سے مراد تو یہاں مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے گئے تھے، مطلب اہل مصر ہیں۔ یعنی کہ آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلے والوں سے جو ہمارے ساتھ آیا ہے پوچھ لیں کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، بہت ہی بہترین جواب ہے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔
انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے یہاں تک کی تفسیر سے، ان آیات سے خاص کر، کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام بوڑھے بھی ہو چکے تھے، غمگین بھی اس قدر تھے، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بینائی چلی گئی تھی روتے روتے۔ تو یہ حال تھا ان کی آنکھوں کا، اور اپنے غم کی فریاد بھی اللہ سے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ وہ غم ان سے دیکھیے برداشت نہیں ہوتا، اور اسی وقت بھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے یوسف، یعنی ان کو یوسف کی اس قدر یاد آتی ہے، اس کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی ان کے بنیامین کے غم نے جو ہے، بنیامین کے قصے نے تازہ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ آپ تو گھل ہی نہ جائیں جب تک تو یاد کرتے رہیں گے یا ختم ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو گھلا دیا ہے، اور بالکل ہی گھل جائیں یا ختم ہو جائیں تب تک بھی آپ یوسف علیہ السلام کی یاد بالکل نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے اس طرح کہا۔ اور کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ مجھے تو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ وہ خواب ہے، تعبیر مراد اس سے کہ جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی۔ اب وہ یوسف کو سجدہ کریں گے، ان کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور اس سے ان کی زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی، اور ان سے ان کی زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے یہ تھے رسولوں کے یقین اور ان کا ایمان۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ پر یقین کیا تو آخر وقت تک دیکھیے ان کے پاس سے ان کی عمر کے بہت صدیاں نکل گئیں، اور ان کی دیکھیے حالت کیا ہو گئی ہوگی، ان آیات سے واضح ہے، لیکن ان کا ایمان اور یقین کس درجے کا تھا، یوسف علیہ السلام نے کس تدبیر سے کام لیا، کس صبر و برداشت سے کام لیا۔ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے غم کو کیا کرتے ہیں، روک نہیں پاتے ہیں۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں نے کسی اور تفسیر سے بھی سنی ہے، کسی اور آڈیو میں یا ویڈیو میں، کہ رو دینا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان غم سے جب جو ہے بالکل نڈھال ہو جاتا ہے تو فطری سی بات ہے اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا، تو ہم کسی رونے والے کو یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں صبر نہیں ہے اور تمہیں برداشت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک انسانی جو ہے انسانی جذبات ہے، جو انسان کبھی کبھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کو کہا بھی گیا ہے کہ یہ انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے غم میں روئے تھے، اور بہت ساری جگہ ایسا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، ایک انسان تھے۔ تو یہ ہے ایمان، اور یہاں ہمیں ایمان کا ہی سبق ملتا ہے۔ اور دیکھیے حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے پوری زندگی انتظار میں ہی کاٹ دی، پوری زندگی ان کی کیسے کٹی، یوسف علیہ السلام بچپن سے گئے ہوئے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں یعقوب علیہ السلام، آخری حصہ ہے یا عمر کا ایسا حصہ ہے کہ جب کہ وہ جو ہے جوانی کی حالت میں تو نہیں ہے، اور جو ہے ایسے ہیں کہ بینائی بھی جا چکی ہیں، رنج و غم میں کیسے ہو چکے ہیں، گھل چکے ہیں۔ تو ہم تو کسی ایسے شخص کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ ہائے اس بیچاری کی تو زندگی بیکار ہو گئی، اپنے بچوں کے غم میں بیچارہ پاگل ہو گیا، یا بیچارہ جو ہے نابینا ہو گیا، اور اتنا بوڑھا بھی ہو گیا، اور اس کے بیٹوں نے کیا ہے کیسا کیا، اگر ہمیں حقیقت معلوم ہوتی تو یہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہوتی ہے، اور وہ بہترین ہوتی ہے، اور ایک مومن کے دل میں اس کا یقین ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سب ایمان کی کمی کے علامات ہیں کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم وہ ایمان میں ثابت قدمی، وہ عبادات میں وہ ہم جو ہے پھرتی نہیں دکھاتے، وہ ایکٹیونیس نہیں دکھاتے کہ جو ہمیں واقعی ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے مشکل کے وقت میں، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضرور جو ہے عطا فرمائے گا، ضرور مجھے جو ہے اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ کبریائی، اللہ تعالیٰ ان کے محسن جو احسان کرنے والی ذات ہے، تو اس سے ہمیں ضرور یقین رکھنا چاہیے، اور ایسے وقت میں بھی خاص کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ مجھے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ میں اپنے غم کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور میں کہا وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ خواب کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایک مومن کو بھی کیا ہوتا ہے، اپنی طرف رب کی طرف سے وہ بات نظر آتی ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہے ان آیات کا خلاصہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو کوئی آیت نہیں سمجھ میں آئی ہو تو